شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام حج ایک عبادت ایک سعادت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کے سلسلہ سوالات کو مزید شامل کریں گے۔ پہلے پروگرام میں ہم نے حج کا معنی اور مفہوم بیان کیا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کیا سوال آیا ہے۔ تو آج ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ حج کی فرضیت اور اہمیت کیا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کی فرضیت اور اہمیت کو بیان کیا جائے۔ محترم حاضرین و سامعین، حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن اور چوتھا اہم ترین فریضہ ہے جو سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج ہر اس شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو، صحت مند ہو، آزاد ہو اور مکہ مکرمہ آنے جانے کی مالی طور پر اور جسمانی طور پر طاقت رکھتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے ایام سے لے کر حج سے واپس لوٹنے تک اس کے گھر والوں کا خرچہ بھی ہونا چاہیے، آنے جانے کے ٹکٹ، وہاں کے اخراجات، یہ سب اس کے پاس ہونے چاہیے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی قرض کی کیفیت بھی نہ ہو، اور اگر قرض کی کیفیت بھی ہو لیکن اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ قرض آرام سے ادا کر سکتا ہو اور ان دنوں کے اندر اپنے اخراجات آرام سے ادا کر سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے، یعنی ایک بار فرض ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ ادا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت کی وسعت عطا فرمائی ہے تو نفل حج جب چاہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو بھی وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج کرنے سے انکار کیا تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز یعنی بے پرواہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے حج کی فرضیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس شخص کو حج کرنے کی طاقت دی ہے، مال و دولت دی ہے، صحت دی ہے، اور کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے بلکہ تمام جہان کے لوگوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبادتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج کی فرضیت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے
پس تم حج کیا کرو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ کرنے والے کے متعلق شدید وعید سنائی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کو استطاعت ہونے کے باوجود کسی بیماری اور کسی شدید ضرورت یا کسی ظالم حکمران نے حج کرنے سے نہ روکا ہو اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حج فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور اگر کوئی حج ادا نہیں کرتا، یعنی حج کو اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کے مسلمان ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ یعنی غیر مسلموں سے لیا جانے والا ٹیکس لگا دوں، کیونکہ حج نہ کرنے سے ان کا طرز عمل غیر مسلم والا ہو جاتا ہے۔ تو ان تین روایات کو اگر سامنے رکھیں گے تو آپ کو حج کی فرضیت واضح معلوم ہوگی۔ پہلے قرآن مجید کی آیت، پھر حدیث رسول، اور پھر حضرت عمر فاروق کا فرمان، ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حج فرض ہے، اور جو حج فرض ہونے کے باوجود، حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا، تو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور اللہ کے دین کو اس شخص کے مسلمان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حج کرنے کی اور حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنا سوال اگر شامل کرنا چاہیں تو ہمارے دیے ہوئے نمبر پر اپنے سوال آپ بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك